على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. گزشتہ سبق میں کتاب کا تعارف جو ہے وہ ہم کروا چکے ہیں کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی یہ کتاب اصل میں امام ابن دقیق العید جو ان کے استاد بھی ہیں ان کی کتاب الاقتراح فی بیان الاصطلاح اس کا اختصار ہے. سیف اللہ بھائی وہ کتاب کی جو پیج ہے پہلا وہ سامنے ذرا لے آئیں، ساتھی دیکھ لیں گے. یہ اس کو ذرا بڑا کر دیں پیج کو. تو امام ذہبی رحمہ اللہ انہوں نے کافی کتابوں کا اختصار کیا ہے، جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب منہاج السنہ کا انہوں نے اختصار کیا ہے، اور اسی طرح امام مزی کی جو تہذیب الکمال ہے اس کا اختصار کیا ہے، اور بھی کئی ایک کتابوں کا. تو انہی کتابوں میں سے کتاب الموقظہ ہے. تو اصل میں یہ اس کتاب کا اختصار ہے الاقتراح فی بیان الاصطلاح. تو یہ کتاب جو امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ کی ہے، یہ اصل میں امام ابن الصلاح رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے معرفت انواع علوم الحدیث، یہ اس کا اختصار ہے. وہ کتاب بھی سامنے لے آئیں ذرا سیف اللہ بھائی، جو امام ابن الصلاح رحمہ اللہ کی ہے. امام ابن الصلاح رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کی ذرا جو پیج ہے پہلا وہ بھی ذرا سامنے لے آئیں. ذرا جلدی کیجئے سیف اللہ صاحب. نہیں، وہ جو دوسری ہے ابن الصلاح رحمہ اللہ کی کتاب ہے، مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے جو مشہور ہے، میں المقدمہ. لاتا ہوں اس کو. ٹھیک، وہ شاید مجھے مل نہیں رہی. چلیں اس کو آپ کنٹینیو کریں، ہم بعد میں اس کو اٹیچ کر دیں گے. چلیں ٹھیک ہے. مقدمہ تو ابن صلاح دراصل جو ہے یہ وہ نہیں مل رہی. جی میں نے بھیجی تھی آپ کو. چلیں ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ جو کتاب ہے الاقتراح، یہ مقدمہ ابن الصلاح جو ہے اس کا اختصار ہے. جی یہی کتاب ہے، علوم الحدیث کے نام سے یہ مطبوع ہے. تو اس کا صحیح نام معرفت انواع علوم الحدیث ہی ہے. تو یہ جو کتاب ابن الصلاح رحمہ اللہ کی ہے، اس کی کئی ایک علماء نے یعنی اس کا اختصار بھی کیا ہے، اور کئی ایک اہل علم نے اس کی شروحات کی ہیں، اور کئی ایک اہل علم نے اس کو نظم کی صورت میں بیان بھی کیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو ہے نزہۃ النظر کے شروع میں یہ بات کی ہے. تو اصل میں یعنی جو آپ کتاب آپ احباب پڑھ رہے ہیں الموقظہ، یہ الاقتراح فی بیان الاصطلاح اس کا اختصار ہے، جو امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ کی ہے، وہ امام ذہبی کے استاد بھی ہیں. اور الاقتراح اختصار ہے ابن الصلاح کی کتاب کا. دوسری طرف آتے ہیں کتاب کے نام کی طرف. تو کتاب کا جو نام الموقظہ ہے، اسی جگہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ صراحت تو نہیں کی کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام الموقظہ رکھا ہے، لیکن جو اس کے مخطوطات ہیں ان کے شروع میں اس کا نام، بعض جو مخطوطات ہیں ان کے شروع میں کتاب کا نام وہ الموقظہ لکھا ہے، اور بعض کے شروع میں الموقظہ فی علم الحدیث جو ہے وہ لکھا ہے. اور یہ کتاب امام ذہبی سے ثابت بھی ہے. کئی ایک جگہ پہ اس کتاب میں امام ذہبی رحمہ اللہ جو ہیں وہ اپنی دیگر کتابوں سے نقل بھی کرتے ہیں، حوالہ جات بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح بعد میں جو اہل علم آئے ہیں ان میں سے کئی ایک اہل علم نے اس سے نقل بھی کیا ہے. حافظ
ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی امام ذہبی کی اس کتاب سے اپنی کتابوں میں عبارات نقل کی ہیں، اور اسی طرح فتح المغیث میں امام سخاوی رحمہ اللہ انہوں نے بھی، اور اسی طرح امام سیوطی جو ہیں وہ بھی نقل کرتے آئے ہیں۔ یعنی اہل علم کے ہاں یہ کتاب مشہور و معروف تھی، اور علوم الحدیث کی 24 انواع ان کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ سیف اللہ بھائی وہ ذرا سامنے لے آئیں جو تصویر میں نے آپ کو بھیجی تھی۔ 24 انواع ہیں علوم الحدیث کی جن کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ وہ بھی تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے۔ یہ وہ انواع ہیں۔ سب سے پہلے الصحیح، الحسن، الضعیف، المطروح، الموضوع، المرسل، معضل، منقطع، موقوف، مرفوع، متصل اور مسند، شاذ، منکر، غریب، مسلسل، معنعن، مدلس، مضطرب، مدرج، الفاظ الاداء، مقلوب، آداب البحث اور المختلف والمختلف۔ یہ 24 انواع ہیں جن کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اور 7 انواع وہ ہیں جن کو الاقتراح میں ابن دقیق العید نے تو ذکر کیا ہے لیکن امام ذہبی نے ذکر نہیں کیا، وہ یہ بھی پھر آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ المقطوع، الفرق بین الغریب والعزیز، معرفت المدبج، المتفق والمفترق، الالقاب، الموافقات اور الابدال۔ یہ 7 قسمیں وہ ہیں جن کو امام ابن دقیق العید نے الاقتراح میں ذکر کیا ہے، لیکن اختصار میں امام ذہبی نے ان 7 انواع کو نکال دیا ہے، ان کا ذکر نہیں کیا۔ یہ چیز بھی نوٹ کرنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ امام ذہبی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز الحدیث الصحیح سے کیا ہے، جس طرح ابن دقیق العید نے الاقتراح کا آغاز بھی اسی طرح کیا ہے، اور ابن الصلاح رحمہ اللہ انہوں نے بھی اپنی کتاب کا آغاز جو ہے وہ الحدیث الصحیح جو ہے اسی سے کیا ہے۔ سیف اللہ بھائی ذرا سامنے لے آئیں تعریف الحدیث الصحیح۔ بس نیچے کر دیں تھوڑا سا، یہ فاعلی مراد یہاں تک کہ نہیں، ذرا بڑا کر کے سامنے لے آئیں، وعدم تدلیس ان تک تھوڑا سا نیچے کریں، اور نیچے نہیں مطلب اوپر کریں، ذرا صاف کر کے آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے گا، باقی چیزیں تو پھر انشاءاللہ حل ہوتی رہیں گی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحدیث الصحیح ہوا ما دار علی عدل متقن، وہ حدیث ہے جس کا مدار ہو عادل راویوں پر اور متقن جن کا حفظ جو ہے وہ اچھا ہو، حافظہ جو ہے وہ اچھا ہو، واتصل سندہ اور اس کی سند جو ہے وہ متصل ہو۔ یہ 3 شرائط ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے ہوا ما دار علی عدل متقن، جس کا مدار جو ہے، دارا یدور کا معنی گھومنا، یعنی وہ حدیث گھومتی ہو، عادل اور متقن یعنی جن کا ضبط اچھا ہے ان راویوں کے ارد گرد۔ واتصل سندہ اور اس کی سند جو ہے وہ متصل ہو، اور اسی سے یعنی اس کی جو اتصال سند سے متعلق ایک بحث ہے، فَإِن كَانَ مُرْسَلًا یعنی اگر اس کی سند مرسل ہے، فَفِي الْاحْتِجَاجِ بِهِ اخْتِلَافٌ
تو اس کو دلیل لینے میں اختلاف ہے، یعنی ایسی روایت جس کی سند مرسل ہے۔ آگے تعریفیں آ جاتی ہیں، پہلے جو لفظوں کا ترجمہ ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ تو یہ 3 شرائط ذکر کرنے کے بعد امام ذہبی فرماتے ہیں وزاد اہل الحدیث، محدثین نے ان شرائط کا اضافہ کیا ہے کہ سلامتہ من الشذوذ والعلہ، کہ وہ حدیث جو ہے وہ شذوذ اور علت سے بھی محفوظ ہو، سلامتہ اس کا سلامت ہونا، محفوظ ہونا شذوذ سے اور علت سے۔ وفیہ نظر علی مقتضی نظر الفقہاء، تو فقہاء کے اصولوں کے مطابق ان 2 شرائط میں نظر ہے، یعنی یہ دونوں شرائط محل نظر ہیں۔ فإن كثيرا من العلل يأبونها، بس بہت زیادہ ایسی علتیں ہیں جن کا فقہاء انکار کرتے ہیں۔ اب یہ تعریف وہ ہے حدیث صحیح کی جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا التفات اس طرف کرتے ہیں جو ابن دقیق العید نے رحمہ اللہ نے حدیث صحیح کی تعریف کی ہے الاقتراح فی بیان الاصطلاح میں۔ سیف اللہ بھائی وہ ذرا سامنے لے آئیں صفحہ الاقتراح کا، جو حدیث صحیح کی تعریف امام ابن دقیق العید نے کی ہے۔ یہ بڑا کریں ذرا۔ اب یہ تعریف کی ہے ابن دقیق العید نے، وہ بھی آپ احباب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وَمَدَارُهُ بِمَقْتَضَى اصول الفقهاء والاصوليين على عدالة الراوي، العدالة المشترطة یا مشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه۔ سب سے پہلے جس چیز کا تھوڑا سا اوپر کریں نا، وہ پہلی لائن صاف نظر نہیں آ رہی۔ سیف اللہ بھائی یہ پہلی لائن صاف نہیں نظر آ رہی۔ جی وہ پہلی لائن میرے خیال سے نا اس میں ہے ہی نہیں، مطلب اسکین میں نہیں ہے۔ جی وہ درمیان میں شاید کوئی مسئلہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مدار جو ہے وہ فقہاء اور اصولیوں کے مطابق راوی کی عدالت پر ہے، ایسی عدالت جو گواہی کے قبول کرنے میں شرط لگائی گئی ہے۔ سب سے پہلے یعنی راوی کی عدالت کا ابن دقیق العید نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ علماء جو مرسل روایت قبول نہیں کرتے، فَمَن لَّمْ يَقْبَلِ الْمُرْسَلَ مِنْهُمْ زَادَ فِي ذَلِكَ أَن يَكُونَ مُسْنَدًا، کہ وہ روایت یعنی اتصال سند متصل ہو، یعنی مرسل نہ ہو، اس کی انتہا جو ہے رسول اللہ تک ہو اور درمیان میں انقطاع نہ ہو۔ اور محدثین نے اس چیز کا اضافہ کیا ہے کہ اللہ یکون شاذا ولا معللا، وفی هذین الشرطین نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على اصول الفقهاء۔ تو یہ ابن دقیق العید کی عبارت ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کا اختصار ان الفاظ کے ساتھ کیا جو امام ذہبی رحمہ اللہ کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ وہی ذرا نکال لیں، الموقظہ کا صفحہ جو ہے وہ نکال لیں اب۔
اب یہاں توجہ کیجئے گا، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ راوی کی عدالت ہے، یعنی صحیح حدیث وہ ہے ما دار علی عدلین۔ تو راوی کی عدالت سے کیا مراد ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنا نزہۃ النظر میں یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی والمراد بالعدل من له ملکۃ تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروۃ، کہ راوی کے اندر ایسی صفت ہو جو اس کو متقی بناتی ہو، اور وہ کام جن کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ان سے بچنے پر ابھارتی ہو۔ یعنی دو چیزیں، ملازمت التقوی کہ وہ بیان کرنے والا متقی شخص ہو، اور ان امور سے اجتناب کرنے والا ہو جس کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور اسی کی تعریف ذرا وضاحت کے ساتھ کی ہے دکتور نور الدین عطر جو ہیں، ان کی کتاب ہے منہج النقد فی علوم الحدیث، وہ بھی آپ کے سامنے صفحہ آ جاتا ہے اس کا، ذرا تفصیل کے ساتھ انہوں نے عدالت کے متعلق لکھا ہے۔ عدالت کہتے ہیں وَهِيَ مَلَكَةٌ تَحْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى التَّقْوَى، کہ عدالت ایسا وصف ہے کہ وہ اپنے صاحب کو، یعنی جس کے ساتھ وہ قائم ہو، اس کو تقوی پر ابھارتا ہے۔ وَاجْتِنَابِ الْأَدْنَاسِ، اور جو بری عادات ہیں ان سے انسان کو بچاتا ہے۔